ہیلو اینڈ ویلکم ٹو ہاؤ ٹو منی وتھ شجاع قریشی. اچھا، آج میں بلڈ کروں گا فرام مائی لاسٹ شو جہاں میں نے فوکس کیا تھا کہ یو شوڈ یوز لیوریج ٹو بلڈ ویلتھ، اور اس میں نے ایگزامپلس دی تھیں کہ آپ جب لون لیں کوئی آٹو لون تو بجائے اس سے کہ آپ گاڑی اپنے استعمال کے لیے لیں، آپ اس کو رینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں اور وہاں سے ایڈیشنل انکم جنریٹ کر سکتے ہیں. اب آج میں یہ فوکس کروں گا کہ پاکستان میں کیا یہ پاسبل ہے، اور اس پہ بات کرنے کے لیے ہم کو جوائن کیا اسٹوڈیو میں محمد یحییٰ خان نے، جو چیف ڈیجیٹل آفیسر ہیں بینک الفلاح کے. یحییٰ صاحب، تھینک یو فار جوائننگ اس اینڈ ویلکم ٹو نقطہ. بہت شکریہ، تھینک یو فار ہیونگ می. اچھا، آپ نے جیسے میرا انٹرو سنا، میں نے لاسٹ شو میں یہی بات کی تھی کہ جب ینگ لوگوں کے لیے خاص طور سے، کہ بس ٹائم کافی ہوتا ہے، لیکن ایک نیچرل بات بھی ہوتی ہے کہ آپ نے اب کمانا شروع کیا، یو وڈ وانٹ اچھی گاڑی میں آپ سفر کریں، دنیا گھومیں. اور میں نے پھر اگزامپل دی تھی کہ آپ اگر آٹو لون لیتے ہیں تو شروع میں یہ کریں کہ تھوڑا سا اپنی جو آپ کی خواہشات ہیں ان کو تھوڑا سا بیک برنر پہ ڈال کے آپ گاڑی لون پہ لیں اور اس کو رینٹ پہ دے دیں. اور اس طرح سے اگر آپ گھر بنانا چاہتے ہیں تو بہتر ہے کہ پہلے چھوٹی کوئی دکان لے لیں یا فلیٹ لے لیں اور اس کو کرائے پہ دے دیں، اور پھر ایونچولی آف کورس کچھ سالوں بعد وہ ایک ایسٹ آپ کا بن جائے گا. تو پہلے یہ بتائیے کہ پاکستان میں یہ پاسبل ہے یا نہیں؟ تو یہ پاسبل نہیں ہے پاکستان میں، کیونکہ جو پاکستان میں کنزیومر لونز جو ہیں وہ انڈر دی کنزیومر پروڈینشیل ریگولیشنز ہوتے ہیں، جس میں پرسنل کنزمپشن اینڈ پرسنل یوٹیلائزیشن کے لیے تو آپ لے سکتے ہیں آٹو لون یا ہوم لون یا سولرز اور پرسنل لونز فار دیٹ میٹر، لیکن آپ فار رننگ آف دا بزنس اور میکنگ پروفٹ فرام دیٹ کے لیے نہیں لے سکتے. اس کے لیے آپ اپنے آپ کو ایز اے بزنس سیٹ اپ کر لیں، سول پروپرائٹر کے طور پہ یا اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کے طور پہ، اور پھر اس کے اندر ایس ایم ای اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کی ریگولیشن لگتی ہیں اور اس میں دیا جا سکتا ہے. جیسے فلیٹ فائنینسنگ ایک بہت کامن ٹرمینالوجی ہے جو بزنسز کے لیے استعمال ہوتی ہے. آپ آ کے فلیٹ ملٹیپل نمبر آف کارز آپ فائنینس کریں، اس کو پھر اس ریگولیشن کے تحت بینکس آپ کو ایویلویٹ کریں گے اور دیں گے، لیکن آن کنزیومر پروڈینشیل ریگولیشنس کے میں یہ الاؤ نہیں ہے. تو بیسکلی اگر میں گاڑیوں کی بات کروں تو اس میں پھر آپ ایک رینٹل کار کمپنی سیٹ اپ کر لیں، ٹھیک ہے، وہ ایز اے بزنس ہو گیا، تو پھر آپ جو ہے لون لے سکتے ہیں اور پھر آپ وہ گاڑی جو لیتے ہیں، گاڑیاں لیتے ہیں، وہ آپ پھر کرائے پہ دے سکتے ہیں، رائٹ؟ بالکل ایسے ہی دے سکتے ہیں. اور جیسے میں نے کہا یہ ہوتا بھی ہے. اسی طریقے سے بلڈر فائنینس ہوتا ہے تو وہ بلڈرز لیتے ہیں اور اس کے لیے وہ بنا کے اور ان کو پھر رینٹ پہ دیتے ہیں یا بیچتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں. انہیں ریئل اسٹیٹ کمپنی آپ نے ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ کمپنی آپ بنا لیں، وہ بنا لیں، بلڈر کمپنی بنا لی وہ بنا لیں آپ. تو اس کے اوپر اور جو پھر جو اینڈ یوزر فائنینسنگ ہوتی ہے وہ اگین واپس کنزیومر فائنینس. تو اگر آپ اس بلڈنگ کو لے کے اس بلڈنگ میں کسی کو کوئی انڈیویجول میرے آپ کے جیسا آ کے کوئی فلیٹ لینا چاہتا ہے تو وہ کنزیومر پروڈینشیل ریگولیشن کے انڈر آ کے فلیٹ لے گا. بلڈر کو ہم نے ایز اے بزنس لون بلڈر فائنینسنگ دی ہوئی تھی، تو یہ ممکن ہے. ینگسٹرس کی میں بات کر رہا تھا نا، شروع میں اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ آپ کمپنی بنائیں اور پھر جو ہے گاڑیاں یا گھر کوئی جو ہے وہ لون پہ لے کے، تو بیکاز کمپنی سیٹ اپ کرنے کے لیے پیسے چاہیے ہوں گے. سو اگر اکیلے نہیں کر سکتے تو پارٹنرشپ کا ایک آپشن اویلیبل ہے، اور اس میں آپ اپنے فرینڈز اور فیملی سے پوچھ سکتے ہیں. ناؤ کمنگ ٹو دا لائف اسٹائل، بلکہ پہلے اگر ہم آٹو اور ذرا ہوم لون پہ اور بات کر لیں. اگر فرض کریں کہ میں نے کمپنی فارم کر لی اور میں نے ایک رینٹل کار کمپنی فارم کی ہے اور اب مجھے گاڑیاں چاہیے، تو اس میں کیا ریکوائرمنٹ ہوگی؟ آپ کے یہ چیزیں بھی آپ کی ایپ پہ سے ہوتی ہیں یا پھر آپ کو باقاعدہ فزیکلی جانا پڑے گا؟ اس کے لیے کیا پروسیجر ہوگا؟ پہلے تو میں اگر آپ اجازت دیں تو میں کیونکہ ایپ کا زیادہ تر ذکر جو ہے وہ ایز اے ٹو دا کنزیومر ہے، تو میں کنزیومر کی بات کر لیتا ہوں، پھر میں ایس ایم ای کی بھی تھوڑی بات کریں. ہمارے ایپ کے کیس میں آپ آ کے گاڑی چوز کریں، گاڑی چوز کر کے اس کے اوپر فائنینسنگ لے لیں آل ود ان 5 منٹس. فی الحال ہم نے یہ سہولت ہمارے ایگزسٹنگ جو تقریباً 1.5 ملین کسٹمرز جو ایکٹیو ہیں ہمارے پاس کو دی ہوئی ہے ہم نے، اور اس کے بعد ہم نیو ٹو بینک کسٹمرز کے لیے لا رہے ہیں. اچھا، بیکاز ان کا سارے ڈاکیومنٹس آپ کے پاس ہوتے ہیں، ان کے سارے ڈاکیومنٹس ہیں، ان کی پوری ہسٹری ہمارے پاس موجود ہے، ان کی ٹرانزیکشن ہسٹری موجود ہے، سب کچھ موجود ہے. اور اگر نہیں ہے تو پھر اس کے لیے کیا ہے، کیا ڈاکیومنٹس دینے ہوں گے؟ اچھا تو اب میں اوور آل بتا دیتا ہوں. سو اگر آپ سیلریڈ کسٹمر ہیں
تو آپ نے ہمیں اپنی 3 مہینے کی سیلری سلپ اور 6 مہینے کی بینک اسٹیٹمنٹ دینی ہے. گیو اینڈ ٹیک تمام بینک رفلی اسی قسم سے کام کرتے ہیں. میں گیو اینڈ ٹیک اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تھوڑی بہت ویریشن ہو سکتی ہے. تو آپ نے 3 مہینے کی اگر آپ کانٹریکچوئل پرماننٹ امپلائی میں اگر آپ کانٹریکچوئل ہیں تو 6 مہینے کی آپ سیلری سلپ دیں گے ہمیں اور بینک اسٹیٹمنٹ کرسپونڈنگلی دیکھیں گے. سب سے بڑی ڈاکیومنٹیشن تو یہی ہے. باقی تو CNIC وغیرہ کی کاپی, تصویریں وغیرہ, 2 ریفرنسز کہ وہ آپ کو جانتے ہیں, فائنینشیل گارنٹیز نہیں, 2 ریفرنسز کہ وہ آپ کو جانتے ہیں, وہ آپ نے دینے ہوتے ہیں. جو بڑی بڑی چیزیں اس میں یہ اگین ایز اے کنزیومر کی ہم پہلے بات کر رہے ہیں, بڑی بڑی چیزیں یہ ہیں اس میں کہ آپ نے ایک تو یہ کہ ایک کیپ لگا ہوا ہے جو کہ 3 ملین روپیز یعنی 30 لاکھ روپے کا کیپ ہے. چاہے وہ نیو کار لینی ہو آپ نے, چاہے اولڈ کار لینی ہو, 30 لاکھ سے زیادہ بینکس فنڈنگ نہیں کر سکتے اس گاڑی کی. دوسرا یہ کہ اس میں آپ کی منیمم, اگین ہر بینک کا یہ تھوڑا بہت ویری کر سکتا ہے لیکن براڈلی یہی ہے, اس میں آپ کی اپنی ایکوٹی پارٹیسپیشن 30% منیمم ہوگی آف دا ٹوٹل ویلیو آف دا کار. اوکے, ٹھیک. تو بینک کی میکسیمم فائنینسنگ 30 لاکھ تک کی ہوگی اس آف دا ویلیو آف دا کار, اینڈ اس میں آپ کی جو ایکوٹی پارٹیسپیشن ہے وہ ایٹ لیسٹ 30% ہونی چاہیے. لیکن پھر ریمیننگ اماؤنٹ بھی تو اس کو دینی پڑے گی. اسی نے دینا پڑے, اس نے دینا پڑے. اور دیکھیں یہ کیپ ایک لگایا گیا تھا بیکاز ہم ایک ہائیلی کنزیومیبل مارکیٹ بنتے جا رہے تھے, تو یہ کیپ لگایا گیا تھا اس کے اوپر. یہ ٹھیک ہے, یہ غلط ہے, میں اس ڈبیٹ میں نہیں جاتا. اچھا, پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ کی جو ٹینر ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر 1000 cc سے نیچے کی گاڑی ہے تو وہ اس کا ٹینر ایک ہے, اور اگر 1000 cc سے اوپر ہے تو اس کا ٹینر, لیکن گیو اینڈ ٹیک 5 سال تک کا ٹینر ہے یہ. کسی میں 3 سال ہے, کسی میں 5 سال, ڈیپینڈنگ آن دا CCs آف دا کار. تو اتنے عرصے میں آپ نے اس لون کو واپس کرنا. اب اگر بزنس پہ آ جائیں کہ آپ نے رینٹل کار کمپنی بنائی ہے اور آپ کو گاڑیاں لون پہ چاہیے, ان کے لیے کیا تو اس کے لیے دیکھیں, اس کے لیے آپ اپنے آپ کو ایز اے بزنس سیٹ اپ کریں گے. بزنس کی فارم کوئی بھی ہو سکتی ہے, آپ لمیٹڈ پارٹنرشپ بھی ہو سکتے ہیں, آپ سول پروپرائٹر بھی ہو سکتے ہیں, آپ لمیٹڈ کمپنی بھی ہو سکتے ہیں, آپ کارپوریٹ بھی ہو سکتے ہیں, جو چاہیں آپ اپنا لیگل فارم رکھ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ انڈر SME ریگولیشنز آپ کو ویو کریں گے بینک. پھر آپ کا اگر آپ SME ہیں یعنی اس کی ایک ریکوائرمنٹ ہے, اگر اس سے نیچے ہیں تو آپ انڈر SME ریگولیشن آئیں گے. اگر آپ اسے بڑی کمپنی ہے تو کارپوریٹ ہیں تو انڈر کارپوریٹ ریگولیشنز ہوں گی. اس میں پھر وہ آپ کو ایویلویٹ کریں گے کہ آپ کی کیش فلو جنریشن کیپیبلٹی کتنی ہوگی, آپ کتنا کیش فلو جنریٹ کریں گے کہ آپ جتنی فلیٹس لے رہے ہیں آپ فائنینسنگ پہ 5, 10, 15, 20 اتنی آپ اس کو, ظاہر ہے وہ فلیٹ بھی اپنا کیش فلو جنریٹ کرے گا. اب آپ ڈکلیئر کر کے لے رہے ہیں کہ یہ میں بزنس چلا رہا ہوں, اتنا میرا کیش فلو جنریٹ ہوگا. تو پھر بینک ایویلویٹ کریں گے آن دا اسٹرینتھ آف دیٹ بزنس کہ آپ کوالیفائی کرتے ہیں اس کو لینے کے لیے یا نہیں. تو اگر نیا بزنس ہے بالکل ٹھیک ہے, ابھی نئی کمپنی سیٹ اپ ہوئی ہے اور ابھی آپ کے پاس کوئی گاڑیاں نہیں ہیں, کوئی ایز سچ ریکارڈ نہیں ہے کہ ہم اتنا کیش جنریٹ کریں, تو اس کے لیے دیٹس آلسو فائن. دیکھیں اگین بینکس کے اپنے رسک پروفائلز ہوتے ہیں. سو بینکس کین سے کہ اوکے آئی انڈرسٹینڈ, کیونکہ یہ تو یہ بہت کامن بزنس ہے فلیٹ فائنینسنگ کا. تو سب بینکوں کو پتہ ہے کہ جی ایک کار کتنا جنریٹ کرتی ہے مہینے میں, اس کا نیٹ ایکسپینس اتنا ہوتا ہے, اتنا بچتا ہے. تو موسٹ بینکس ول سے یو اوکے آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ اتنا کیش فلو جنریٹ کر لیں گے کہ آپ مجھے اس میں سے دے سکتے ہیں. پھر بینکس ڈفرینٹ رسک چیزیں دیکھتے ہیں. وہ یہ دیکھتے ہیں اچھا پھر آپ کے پاس کیا کسی قسم کا کولیٹرل موجود ہے. ناؤ دا پرابلم از ناٹ دیٹ آف کیش فلو جنریشن کہ کیش فلو تو آپ دے سکتے ہیں, بٹ واٹ ایف خدا نخواستہ آپ کا بزنس ڈوب گیا, اس کو آگ لگ گئی, یا آپ کے ولنگنیس ٹو ڈیفالٹ ہو گئی, تو اب میرا ایکسیس ٹو کولیٹرل کیا ہے. رائٹ. اچھا اس کیس میں کچھ کولیٹرل تو وہ خود گاڑیاں ہی ہیں جو آپ نے ایسٹ دیا ہوا ہے, تو بینکس کنسیڈر دیٹ کہ اوکے یہ ایسٹ ہے. اچھا اور یہ ویسے بھی جتنے عرصے کا لون ڈیوریشن ہوتا ہے وہ گاڑی بینک کے نام پہ ہوتی ہے یا کمپنی کے نام پہ ہوگی یا انڈیویجول کے نام پہ ہوتی ہے. آئی تھنک بینک کے نام پہ وہ بینک اگین ڈپینڈنگ اپون کہ آپ کس فارم آف فائنینسنگ سے لے رہے ہیں. جیسے اگر فرض کریں آپ نے جو ہے وہ اجارہ پہ لی ہے گاڑی, جو کہ اسلامک فارم آف فائنینس ہے, تو وہ بینک کے نام پر ہوتی ہے. بینک نے آپ کو اس کو چلانے کے لیے دی ہوئی ہوتی ہے. اگر وہ آپ ڈیمنشنگ مشارکہ کے اوپر لیتے ہیں تو وہ پھر اونرشپ میں آپ کا نام ٹائٹل میں آیا ہوا ہوتا ہے ایز این انڈیویجول. اور اگر آپ کنونشنل میں لیتے ہیں تو گاڑی ڈائریکٹ آپ کے نام پہ ہوتی ہے, اگین ایز این انڈیویجول کی بات کریں. تو وہ تو فارم آف فائنینسنگ کیسے بھی ہو, بٹ دس از ہاؤ دا فنڈامنٹل شجاع تھنگ از کہ اگر آپ ایز اے کنزیومر ہیں تو یہ چیزیں اپلائی ہوتی ہیں. اگر آپ ایز اے بزنس ہیں تو پھر آپ کو آن دا اسٹرینتھ آف دا بزنس, جس میں 2 بڑی چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کی کیش فلو جنریشن کیپیبلٹی اینڈ کوئی کولیٹرل ایسا جو بینک جس سے کمفرٹیبل ہو جائے کہ میں آپ کو ایز اے بزنس دے سکتا ہوں.
تو کولیٹرل کیا ہو سکتا ہے؟ اگین جیسے میں نے کہا کچھ تو کولیٹرل وہ خود ہی ایسٹ ہوگا جو دیا ہے. پھر کچھ دیکھا جاتا ہے کہ اچھا آپ کے پاس اب کوئی پری ایگزسٹنگ کیپٹل ہے, آپ کے پاس کوئی پری ایگزسٹنگ ایسٹ موجود ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار فرض کرو یہ میرا آفس جو ہے نا یہ میرا ہے, پر میں مطلب کرائے پہ نہیں ہے, یہ میرا اپنا ہے. اوکے, دیٹس اے ڈیسنٹ کولیٹرل. اگین اٹ ڈپینڈس آن ایوری بینکس رسک پروفائل کہ جی آپ وہ آپ کے پاس آپ اس رسک پیرامیٹر میں اترتے ہیں. پھر کچھ بینکس کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے ہم اتنی بڑی فلیٹ فائنینسنگ نہیں کر سکتے, ہم چھوٹی کر لیتے ہیں اس کو, اینڈ گریجولی یو امپروو فرام دیئر آن. بٹ جو آپ کی کنورسیشن کا سارا پریمس تھا نا, میں ونس اگین آئی ایم کمنگ بیک ٹو دیٹ, دیکھیں چاہے آپ کنزیومر کے اندر فائنینسنگ لیں اپنی پرسنل کنزمپشن کے لیے, چاہے آپ ایز اے بزنس بن کے لیں, دونوں کیسز میں بینکس آپ کو انیبل کر رہے ہیں بائی گیونگ یو لمپ سم منی ٹو بائی این ایسٹ اینڈ پے بیک ان انسٹالمنٹس. کیا یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی؟ ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں. اب ہم ہوم لون پہ آ جاتے ہیں. اس کے لیے بتائیے اگین, اگر انڈیویجول ہے اپنے لیے لے رہا ہے, یا اگر اس کو اس کا پلان یہ ہے کہ جی میں چھوٹی چھوٹی دکانیں لوں گا یا چھوٹے فلیٹس لے کے کرائے پہ دے دوں گا, تو آپ نے ایک ریئل اسٹیٹ کمپنی بنا لی, تو اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہوں گی اور کتنی فائنینسنگ اس میں مل سکتی ہے؟ میں اس پہ جواب دیتا ہوں. اگر مجھے ایک چیز آپ الاؤ کر دیں, میں ایک چیز ذہن سے نکل گئی فلیٹ کے اوپر, میں شروع میں بھی ذکر کر رہا تھا اوورسیز پاکستانیز کے لیے. ایک اوورسیز پاکستانیز کے لیے سینٹرل بینک نے ایک بہت اچھی جو ہے وہ ان کو فلیکسیبلٹی دی ہوئی ہے. وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھلوایا ہوا ہے, جو کہ ماشاء اللہ ہیز بین اے ویری سکسیزفل پروگرام, پاکستان میں ایزیلی اوور $10 ارب اس پروگرام کے ذریعے آ چکے ہیں جب سے یہ پروگرام لانچ ہوا تھا الحمدللہ, اینڈ اٹ ہیز ہیلپڈ پاکستان ٹریمینڈسلی سرٹنلی ڈیورنگ دا ریئلی ٹف ٹائمس جب ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز کافی ڈپلیٹ ہوئے تھے. اس میں ان کو یہ سہولت ہے کہ پہلی بات یہ کہ ان کو 3 ملین کا کوئی کیپ نہیں ہے. اچھا, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ ان کی جو سیلری ہے وہ $3,000 ماہانہ ہونی چاہیے, اور اگر وہ انڈیویجول ہیں یعنی پرائیویٹ امپلائی ہیں, اور $4,000 اگر وہ بزنس ہیں. اور ایک تو کیپ نہیں ہے 3 ملین کا, پلس جو ان کو ریٹ دیا گیا ان کا ٹرم بھی ذرا لمبا ہے, یعنی جو ٹینر دیتے ہیں ان کو لمبا دیتے ہیں تھوڑا سا. آئی تھنک آئی بلیو آئی ہیو ٹو ڈبل چیک 7 ایئرز ہے. اینڈ تیسری چیز یہ کہ جو آپ کا جو ریٹ ہے وہ اسپیشل ریٹ ہے وچ از اے ریگولیٹڈ ریٹ وچ از کائبور پلس 1%. سو جنرلی جو ریٹس چل رہے ہیں مارکیٹ میں وہ بٹوین K+3-3.5% کے قریب آٹو پہ چل رہے ہیں, کچھ 4 تک بھی جاتے ہیں, بٹ ان کے لیے K+1 کا. تو یہ ایک بہت بڑی, میں اس کا ذکر کرنا چاہتا تھا, اوورسیز پاکستانیز کے لیے سہولت ہے اگر وہ پاکستان میں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھلوا لیتے ہیں. اور یہی سہولت ہوم پر بھی ہے, ہم ہوم پر آئیں گے تو میں اس پہ بھی ذکر کروں گا ان کے لیے. تو اگر وہ گاڑی اچھا, اور اس میں کو بورور کا کانسیپٹ موجود ہے. ظاہر ہے وہ اوورسیز پاکستانی خود تو باہر رہ رہا ہے. میرا سوال یہی تھا کہ اگر وہ باہر ہیں تو یہاں وہ اپنی فیملی کے لیے لے کے دے سکتے ہیں, کریکٹ, ایز اے کو بورور ڈرائیو کر سکتی ہے. کریکٹ, یس بالکل, ایز اے کو بورور وہ لے سکتے ہیں. ان کا نام لیکن مینشن کرنا ہوتا ہے, ان کا نام اس ڈاکیومنٹیشن میں مینشن ہوگا کہ یہ میرے ساتھ کو بورور ہے, اور وہ فائنینشیل اسٹرینتھ ساری اس اوورسیز پاکستانی کی دیکھی جائے گی کہ ہاں ہی ہیز دی ایبلٹی ٹو پے, اس کی $3,000 تنخواہ ہے, سب کچھ ہے, اوکے, نو 3 ملین کا کیپ, اینڈ دین آپ K+1 کے اوپر ان کو. میں ہوم پر آ جاتا ہوں. ٹھیک ہے. ہوم پہ اگین فار پرسنل کنزمپشن سملر تھنگس. ہوم کے لیے اب تھوڑی سی ریکوائرمنٹ زیادہ ہو جاتی ہے کہ اگر آپ انڈیویجول ہیں تو کوئی 70-75-80 ہزار روپے آپ کی تنخواہ ہونی چاہیے, اور اگر آپ بزنس ہیں تو 1.5 لاکھ روپے ہونی چاہیے. اور جو ایج ہے وہ پچھلے کیس میں بھی ایج تھی کہ 21 سال سے لے کے اگر آپ پرائیویٹ امپلائی ہیں تو 65 سال تک, اور اگر بزنس ہیں تو 70 سال تک ایج لے سکتے ہیں. ایج ضروری ہو جاتی ہے بیکاز جب آپ ری پیمنٹ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں میں کتنا لمبا ٹینر کسی کو دے سکتا ہوں. گاڑیوں کے کیس میں تو اتنا اپلائی نہیں ہوتا, چھوٹا ٹینرز ہیں, لیکن گھروں کے کیس میں اپلائی ہوتا ہے. سو یو کین گو اپ ٹو دیٹ ایج, اینڈ دین دیٹ ایج ڈٹرمنس کہ آپ ٹینر کتنا دے سکتے ہیں. گھروں کا ٹینر یوزلی 10 to 21 ایئرس تک آپ جا سکتے ہیں اس میں. اسی طریقے سے پھر گھروں کے کیس میں جو ہے ایکوٹی پارٹیسپیشن ڈپینڈنگ اپان دا ویلیو آف دی ہاؤس وہ بٹوین 20% to 40% تک ویری کرتی ہے. اینڈ اگین اس میں بھی ڈاکیومنٹیشن آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے, تو اگین ایکسکیوز می, وہی سمپل ڈاکیومنٹیشن ہے کہ آپ کی سیلری سلپس ہونی چاہیے 3 مہینے کی,
بینک اسٹیٹمنٹس ہونی چاہیے، اور آپ کا ایک منیمم امپلائمنٹ پیریڈ ہونا چاہیے. اگر آپ امپلائڈ ہیں تو شاید 1 سال ہے کہ 1 سال کا آپ کا وہ پیریڈ ہونا چاہیے جس کو وہ دیکھ کے بیسکلی میجورٹی آف دی کسٹمرز کوالیفائی، جن کی جیسے میں نے بتایا 70-75 ہزار روپے تنخواہ ہے، اگر وہ کوالیفائی کر جاتے ہیں ہوم فائنینسنگ کے لیے. اور یہاں بھی شریعہ کمپلائنٹ آپشن ہے دونوں، اس میں دونوں بالکل موجود ہیں. ڈیمینشنگ مشارکہ اب اچھا پاکستان میں اب جو زیادہ تر اسلامک بینکس ہیں وہ ڈیمینشنگ مشارکہ پہ دیتے ہیں. ڈیمینشنگ مشارکہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دونوں پارٹنر بن گئے، بینک اور جو بوروور تھا، اور ہر مہینے آپ اس کا 1 یونٹ یا 2 یونٹ جتنے بھی بنتے ہیں وہ آپ پرچیز کرتے جاتے ہیں. تو گریجولی اوور دا ٹینر آف دا پروڈکٹ یو بیکم دا فل اونر. سو اسٹارٹنگ فرام دا پارٹ اونر یو ایز این انڈیویجول ٹو بیکمنگ دا فل اونر. تو وہ آپ اس میں لے سکتے ہیں. اور جو آپ نے ذکر کیا اس کی سب سے بڑی بات اس میں یہ ہے کہ اس میں کوئی اوپر میکسیمم کیپ نہیں ہے، بیکاز حکومت اینڈ ریگولیٹرز چاہتے ہیں کہ آپ ہوم اونرشپ کی طرف آئیں. اچھا اس میں بھی جو ہے وہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو لیے ایک خاص ریلیکسیشن موجود ہے، اور اس میں یہی ہے کہ اگر آپ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھلواتے ہیں تو اس کے ذریعے آپ K+1.5 اگین آج یہاں پاکستان میں K+3.5 ہی چل رہا ہے گھروں کے اوپر بھی، تو آپ K+1.5 کے اوپر یہاں پہ بورو کر سکتے ہیں. اور ایک اور خصوصیت اس میں یہ ہے کہ اگر آپ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے پیسہ لائے پاکستان میں اور اس کے ذریعے آپ نے گھر خریدا پاکستان میں اپنے نام پہ یا کو بوروور کے ساتھ مل کے کو بورنگ کے نام پہ، تو آپ اس پیسے کو کبھی بھی واپس لے جا سکتے ہیں. یہ سب سے بڑی ریلیکسیشن ہے اوورسیز پاکستانیز کے لیے. دیکھیں آپ کو شاید علم میں ہوگا کہ پاکستان سے پیسہ لے جانا جو ہے وہ آسان نہیں ہے ان فارن کرنسی کی ٹرمز میں بات کر رہا ہوں. تو یو کین برنگ منی ان فارن کرنسی اور ان PKR whatever you wish you choose. آپ کوئی بھی اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں، فارن کرنسی اکاؤنٹ بھی کھلوا سکتے ہیں، PKR اکاؤنٹ بھی کھلوا سکتے ہیں. اینڈ RDA کے اندر آپ مختلف انسٹرومنٹس میں سیونگز کر سکتے ہیں. آپ پیسے رکھ کے کنزمپشن بھی کر سکتے ہیں، لوگوں کے بل جمع کرا سکتے ہیں، پیسے بھیج سکتے ہیں، اور آپ اس کے ذریعے نیا پاکستان سرٹیفکیٹ خرید سکتے ہیں جو حکومت نے ایک اچھے پریفرینشیل ریٹ آف ریٹرنز کے اوپر لانچ کیے تھے. اور اب روشن اپنی کار جس کا میں نے ذکر کر لیا، یا روشن اپنا گھر لے سکتے ہیں. اور ان سب تمام میں جو سب سے بڑی سہولت ہے ادر دین نو کیپ، ادر دین پریفرینشیل ریٹس، وہ آپ جب چاہیں اپنے پیسے کو واپس لے جا سکتے ہیں تھرو دیٹ اکاؤنٹ. ڈائریکٹ ریمٹ کر دیں، نو کویسچنز آسکڈ. پرسنل لون پہ آ جاتے ہیں. پرسنل لونز پہ بتائیے کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، کیا ایلیجبلٹی ہے، کتنا اماؤنٹ کا پرسنل لون ہم کو مل سکتا ہے؟ 3 ملین تک کی لمٹ ہے. سولر کو بھی میں اسی کے ساتھ شامل کر دیتا ہوں، اس میں 5 ملین تک کی لمٹ ہے. سولر مطلب یہ سولر پینلز اگر آپ پورا سسٹم آپ نے لگانا ہے تو، اور آپ وہ لے کے اپنی پرسنل کنزمپشن کے لیے لے سکتے ہیں. اسی پرسنل فائننس کے اندر میں بائی ناؤ پے لیٹر کا بھی ذکر کرنا چاہتا تھا. اگین میں بار بار ڈیفر کر رہا ہوں ٹو دا بینکس ایبلٹی کہ آپ کو وہ چیز ہول میں آج دے دیں اور آپ سے قسطوں میں چیزیں واپس لے لیں، چاہے وہ پرسنل لون ہو پیسہ واپس دیں، چاہے وہ پرسنل لون ہو، چاہے وہ کسی بھی قسم کی اور فائنینسنگ ہو. تو ہماری ایک کم از کم ہمارے کیس میں جو فرسٹ فارمل بینکنگ لیڈ ای کامرس مارکیٹ پلیس ہے ہماری، اس کا نام ہے الفا مال. اس کے اوپر تمام جو پروڈکٹس موجود ہیں، کافی زیادہ پروڈکٹس موجود ہیں، وہ ہم بائی ناؤ پے لیٹر کے اوپر دیتے ہیں ڈیجیٹلی. اور اس میں آپ کے پاس ریکوائرمنٹ خالی یہ کہ اگر کسی بھی پاکستان کے ایشوڈ بینک کا کریڈٹ کارڈ موجود ہے تو آپ وہ قسطوں پر لے سکتے ہیں. اینڈ موسٹ تھنگس ہم نے وہاں پہ جو لسٹ کی ہوئی ہیں وہ کم از کم اس وقت وہ 0% فائنینسنگ کے اوپر ہم نے لسٹ کی ہوئی ہیں. اچھا جی، کہ نو مارک اپ، صرف منتھلی جو بھی انسٹالمنٹ ہے وہ آپ پے کریں، پرنسپل کے اوپر وہ دیں، 0 مارک اپ کے اوپر میجورٹی آف دا تھنگس. پھر کیا ہوا کہ وہ ہمارے پاس کنزیومرز آئے اور وہ اب کیونکہ ہم نے ایک خاص خیر ہم فون وغیرہ سبھی دیتے تھے، لیکن اب اور بڑی چیزیں لوگ لینا چاہتے ہیں، تو اب پھر ہم نے اب ہم سروس فی کا کانسیپٹ لے کر آئے ہیں کہ جی اچھا ٹھیک ہے، شروع میں آپ تھوڑی سروس فی دے دیں گے اینڈ دین دا ریسٹ آف اٹ یو پے ان انسٹالمنٹس آن دا پرنسپل اماؤنٹ. سو دس پروڈکٹ از آلسو بیکمنگ کوائٹ پاپولر. اور یہ سارا آپ کے جو آپ کی ایپ ہے اس کے تھرو ہو رہا ہے؟ یہ سارا ہماری ایپ، کہیں آپ کو برانچ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر آپ کسٹمر نہیں بھی ہیں بینک الفلاح کے، جب بھی آپ یہ کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کسٹمر نہیں بھی ہیں تو آپ کر سکتے ہیں.
اینڈ دی امپورٹنٹ تھنگ از جو آپ سے شروع میں بات ہو رہی تھی, کیونکہ آپ کے پورے شو کا مقصد ہے ہاؤ ٹو جنریٹ ویلتھ, رائٹ, یوزنگ لیوریج یس, بٹ ہاؤ ٹو جنریٹ ویلتھ. ہماری ایپ میں ایک دو چیزوں اگر آپ کی اجازت سے میں ذکر کر دوں. ایک چیز ہے جو آپ سے میں پہلے بریک میں بات کر رہا تھا, ٹرم ڈپازٹس. سو آپ ہماری ایپ لے کے اس کے ذریعے آپ ٹی ڈی آرس ٹرم ڈپازٹ ریسیٹس لے سکتے ہیں, 7 دن سے لے کے 1 سال تک کا ٹینر بک کر سکتے ہیں. اس پہ ڈپینڈنگ اسلامک بھی موجود ہیں اس میں آپشنس, جو منافع لینا چاہتے ہیں اور انٹرسٹ نہیں لینا چاہتے, اور کنونشنل بھی موجود ہیں. اور دونوں ڈپینڈنگ اپون آپ نے کون سا ٹینر چوز کیا ہے, یو کین بی ارننگ اینی ویئر بٹوین 8% to 11% تک کا اینولائزڈ ریٹ آف ریٹرن. اور اس میں سب سے اچھی بات یہ کیونکہ سب چیز ایپس ہو. دیکھیں ڈیجیٹل کا کام کیا ہوتا ہے, ڈیجیٹل کا کام ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ایکسیس ٹو فائنینس اینڈ ایکسیس ٹو ویلتھ جنریشن ایزی کر دیتا ہے, رائٹ, تاکہ آپ کو یہ نہ ہو کہ میں کہاں جاؤں گا, کیسے کروں گا. آپ کو یہ نہیں ویٹ کرنا پڑتا کہ میں کس آدمی سے انویسٹمنٹ ایڈوائس دے رہا ہوں جو مجھے ٹھیک ملے گی. ڈیجیٹل میں ہمیشہ ٹھیک ملے گی آپ کو, رائٹ, بیکاز آپ نے ایک چیز بنائی ہوئی ہے. سو اس کے ذریعے آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اور ریڈیم بھی کر سکتے ہیں. اور ایک مسکنسیپشن جس سے ہم ذکر کر رہے تھے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ فرض کریں میں نے 1 سال کا ٹی ڈی آر بک کرایا اور مجھے جو ہے وہ 40 دن کے بعد ضرورت پڑ گئی کہ جی مجھے وہ توڑوانا ہے, تو کوئی پینلٹی نہیں ہوتی اس میں نفع میں نقصان ہوتا ہے, پینلٹی کوئی نہیں ہوتی. سو آپ نے جو بھی نیئرسٹ ٹرم کمپلیٹ کی ہوئی ہوتی ہے اس کا ریٹرن ریٹ آف ریٹرن سب سے پہلے آپ کو پرنسپل واپس ملتا ہے, اور اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے کتنے منیمم ٹرم نیئرسٹ کمپلیٹ کی تھی, اتنا آپ کو ریٹ آف ریٹرن دے دیا جاتا ہے. تو ٹی ڈی آر از کوائٹ اے گڈ انویسٹمنٹ پروڈکٹ, آپ کے سامعین کو پتہ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ میوچل فنڈز بھی موجود ہیں ہماری اپلیکیشن کے اندر ہی, تو آپ کوئی بھی انویسٹمنٹ اسٹریٹجی چوز کر سکتے ہیں, فکسڈ انکم یا منی مارکیٹ یا ایکوٹی فنڈز, اور اس کے ذریعے آپ انویسٹ بھی کر سکتے ہیں, ریڈیم بھی کر سکتے ہیں. اینڈ آخری میں جو ہے وہ اسی طریقے سے ہمارے پاس انویسٹمنٹ پورٹ فولیو سروسز جس میں ٹریجری بلز اینڈ پاکستان انویسٹمنٹ بانڈز جو کہ گورنمنٹ کو آپ لینڈ کر رہے ہیں افیکٹولی, یہ گورنمنٹ کے انسٹرومنٹس ہیں, وہ بھی آپ ایپ کے تھرو لے جو بھی ہم نے پہلی دفعہ اکثر لوگ ان کا سوال ہوتا ہے, اور یہ اچھی بات یاہی صاحب نے مینشن کی ہے کہ اگر ہم کو انویسٹ کرنا ہے پی آئی بیز میں تو ہمیں پتہ نہیں کیسے کرنا ہے, تو یہ آپشن بھی آپ کی ایپ میں موجود ہے. اچھا, جہاں پہ ایپ کی اتنی بات ہو رہی ہے, میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ نقطہ کی بھی نئی ایپ لانچ ہو گئی ہے, اینڈ آئی ووڈ ریکویسٹ کہ آپ جائیں, اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں, انسٹال کریں اپنے فونس پہ. آئی فون پہ بھی ہے, اینڈرائڈ پہ بھی ہے, اور اس کو آپ ریٹ بھی کر سکتے ہیں. سو ڈو چیک آؤٹ آور نیو ایپ. پرسنل لون کی بات کر لیتے ہیں کہ اس میں جو میرا سوال تھا نا کہ کتنا بڑا پرسنل لون مل سکتا ہے, اور 3 ملین تک کا. پرسنل لون کے لیے کیا اسپیسیفائی کرنا ضروری ہوتا ہے جب آپ لون لے رہے ہیں کہ میں کس مقصد کے لیے لے رہا ہوں؟ نہیں, یہ ایک پرسنل کنزمپشن لون ہے, تو آپ اٹس اے پرسنل کنزمپشن لون جو کہ آپ کو کیش کی صورت میں دے دیا جاتا ہے. آپ پرپز لکھتے تو ضرور ہیں اس کے اندر, بٹ یو کین ڈکلیئر واٹ ایور پرپز کہ جی, لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جی میں بزنس چلاؤں گا. ونس اگین پھر آپ وہ کنزیومر کی پوٹینشیل ریگولیشن سے نکل جائیں گے. سو اٹ شوڈ بی اے کنزمپشن. آپ نے شادی کے لیے لینا ہے, آپ نے ایجوکیشن کے لیے لینا ہے, آپ نے حج پہ جانا ہے, آپ نے کسی ایسی پرسنل کنزمپشن آئٹم کے لیے لینا ہے, تو آپ بالکل یہ کیش لون. اچھا, یہ بتائیے کہ کوئی اور پروڈکٹ ایسا ہے کہ ہم کو ٹریول کرنا ہے, اس کے لیے ہمیں بورو کرنا ہے, اس کا کوئی ایسا پروڈکٹ ہے یا یہ بھی پرسنل لون کے تھرو؟ بالکل پرسنل لون کے تھرو اندر تو آئے گا ہی آئے گا. ہمارا اگین بائی ناؤ پے لیٹر کے اوپر ہمارا فلائی ناؤ پے لیٹر کا ایک بڑا سکسیزفل پروگرام ہے, اور لوگ اس میں ٹکٹ جب سے اسپیشلی مہنگے ہوئے ہیں تو وہ لیتے ہیں اس کے اندر. اور اس کے اندر خاص طور پہ وہ تو ہمارا بہت ہی زیادہ سارٹ آفٹر پروگرام تھا جب ہم نے 0% کے اوپر شاؤٹ لی ہوئی تھی. تو لوگ اپنی جس بھی مقصد کے لیے ٹریول کرنا چاہتے ہیں, ایون عمرے کے لیے لوگ جانے کے لیے استعمال کر رہے تھے, تو ٹکٹ لیتے ہیں اور 0% کے اوپر اوور 1 ایئر واپس کر دیتے ہیں. یاہی صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس, اور دیٹس اٹ فار دس ایپیسوڈ آف ہاؤ ٹو منی. آئی سی یو نیکسٹ ٹائم. ٹیک کیئر. خدا حافظ.